بلیٹن کے آغاز میں آپ کو یہ خبر دیں کہ رمضان المبارک میں مساجد میں تراویح، جمعے کی نماز اور 5 وقت کی نمازیں ادا کی جائیں گی۔ حکومت نے اعلان کر دیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے علماء و مشائخ کے ساتھ اجلاس کے بعد 20 نکاتی اعلامیہ جاری کر دیا۔ رمضان میں تراویح اور نمازوں کی اجازت احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط ہوگی۔ نمازی گھروں سے وضو کر کے اور ماسک لگا کر آئیں گے۔ نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے گا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہوا تو حکومت فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ رمضان المبارک میں مساجد آباد ہوں گی، تراویح بھی ہوگی، 5 وقت کی نمازیں بھی اور جمعہ بھی۔ حکومت نے بڑا اعلان کر دیا۔ صدر مملکت عارف الوی نے علماء و مشائخ کے ساتھ اجلاس کے بعد 20 نکاتی اعلامیہ جاری کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصلے پر سب کا اتفاق ہوا ہے۔ یہ بالکل اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے۔ کسی ایک فرد نے یہ بات نہیں کی، کسی ایک فرد نے، نہ کسی ایک حکومت نے یہ بات کی کہ تراویح نہ ہو اور مسجدوں کا لاک ڈاؤن ہو۔ اعلامیہ کے مطابق تراویح اور جمعے کی نماز صرف مساجد کے احاطے میں ہوں گی، سڑکوں اور گلیوں میں اجازت نہیں ہوگی۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین اور دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، فرش پر نماز ادا کی جائے گی۔ نماز سے پہلے مساجد کے فرش کلورین ملے پانی سے دھوئے جائیں گے۔ نمازی گھر سے وضو کر کے اور صابن سے ہاتھ دھو کر آئیں گے۔ نمازیوں اور صفوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ اعلامیہ کے مطابق نمازی ماسک پہن کر آئیں گے، نہ کسی سے ہاتھ ملائیں گے، نہ گلے ملیں گے۔ 50 سال سے زائد عمر کے افراد اور بچوں کو مساجد میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مساجد میں اجتماعی سحری اور افطار کا اہتمام بھی نہیں کیا جائے گا۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا گیا یا کورونا متاثرین کی تعداد بڑھی تو فیصلہ بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مساجد اور امام بارگاہوں کی کمیٹیاں اور انتظامیہ احتیاطی اقدامات پر عمل کرائیں گی۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ صدر مملکت نے جو اعلان کیا ہے وہ آج سے ہی نافذ العمل ہے۔ احتیاطی تدابیر صرف رمضان کے لیے بلکہ جب تک کورونا کی وبا ہے تب تک کے لیے ہیں۔ مساجد میں اب گنجائش سے کم نمازی آ سکیں گے۔ شہری تعاون کریں تاکہ مساجد آباد رہ سکیں۔ تو جب صدر صاحب نے کہا اسی وقت سے نافذ العمل ہے، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا سے نجات نہیں دے دیتے نافذ العمل رہے گا۔ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کرونا جب تک یہ مرض ہے اس وقت تک کے لیے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک بھر کے علماء و مشائخ نے بہت ہی بردباری کا مظاہرہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تعداد کم ہو جائے گی چونکہ وہ سوشل ڈسٹنس کی وجہ سے، باقی تو احتیاطی تدابیر جو اختیار کرے گا اس کے لیے یہ مینیج کرنا اب لوکل انتظامیہ اور مساجد انتظامیہ کا کام ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مساجد میں تراویح ہوں، نماز با جماعت ہوں، تو پھر ہمیں احتیاط بھی کرنی ہوگی اور تعاون بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر جہاں پر یہ نہیں ہوگا، احتیاط نہیں ہوگی، حکومت کو علماء نے یہ اختیار دیا ہے کہ پھر اس جگہ کو حکومت بند کرتی ہے یا کیا ضابطہ کرتی ہے، اس کا اختیار حکومت کو ہوگا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری مساجد آباد رہیں، ان میں تراویح بھی ہو، ان میں نماز بھی ہو، تو پھر یہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی۔ معروف مذہبی اسکالر مفتی نعیم کہتے ہیں جو مساجد SOPs کو پورا کر سکتی ہیں وہ مساجد کھول دیں۔ سما سے گفتگو میں انہوں نے واضح کیا کہ اگر بدنظمی ہوئی تو مساجد بند ہونے کی ذمہ دار حکومت نہیں ہوگی۔ عام افراد کے لیے مساجد کھل گئی ہیں ان شرائط کے ساتھ جو صدر صاحب نے یا علماء نے متفقہ طور پر طے کی ہیں۔ جو مساجد ان شرائط کو پورا کریں گے تو ان کے لیے ہے کہ وہ کھول دیں مسجدوں۔ ایک مسجد میں ایک پہلی نماز رکھی جائے، ایک نماز رکھی جائے گی 1:15 بجے، دوسری رکھ دی جائے گی 1:30 بجے تاکہ ایک جماعت چلی جائے دوسری جماعت ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مسجد کی انتظامیہ ذمہ دار ہے اس بات کی کہ بدنظمی کو روکے۔ اگر انہوں نے نہ روکا تو پھر مساجد بند ہوں گی تو ذمہ داری مسجد کی انتظامیہ پر ہے اور کسی پر نہیں، حکومت پر نہیں ہے۔ کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ ہر علاقے کی اگر کوئی شکایتیں ہیں تو ادھر کی جائیں گی اور پھر وہ اس مسئلوں کو حل کریں گے۔
بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا عبدالکبیر آزاد کہتے ہیں حکومت نے مساجد میں نمازیوں کے لیے جن احتیاطی تدابیر کی ہدایت کی ان پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ نمازیوں اور صفوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ بادشاہی مسجد میں 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ سمجھتا ہوں کہ یہ آج ایک تاریخی فیصلہ ہوا ہے۔ ان کے اندر 6 فٹ کا فاصلہ کہا گیا ہے کہ ہم ایک صف جو ہماری پہلی ہوگی اس کے بعد جب دوسری صف ہوگی تو اس میں بھی 6 فٹ کا فاصلہ ہوگا، اور جو صفوں کے اندر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے درمیان بھی جو لوگ پہلے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑے ہوتے تھے وہ اس کے اندر بھی تقریباً انہوں نے 6 فٹ کا فاصلہ کہا ہے۔ تو ہمارے جو اکابر علماء وہاں تشریف فرماتے ہیں تو انہوں نے اس چیز کو لبیک کہا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ان تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے گا، اور بادشاہی مسجد بلکہ جتنی بھی مساجد ہیں ان تمام کے اندر اب یہ تمام جو سلسلے ہیں وہ شروع ہوں گے، جمعے ہوں، نمازیں ہوں، تراویح ہو، تو انشاءاللہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل درآمد بھی کرائیں گے۔ اپڈیٹس کے شکریہ راشد۔ علماء کرام کو سندھ حکومت کے اقدامات نے مشتعل کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا نمائندہ سما ذوالقرنین اقبال کو انٹرویو میں الزام، کہا وبا سے نمٹنے کے لیے علماء اور تاجروں سے مقابلے پر نہیں اتر سکتے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کو چھیڑ چھاڑ کا شوقین بھی قرار دے دیا، بولے علماء کو چھیڑتے فواد چودھری ہیں، معاملہ انہیں سنبھالنا پڑتا ہے۔ سارے مسائل تو اس کرفیو نے پیدا کر دیے جو سندھ حکومت نے، علماء کی پکڑ دکڑ، گرفتاریاں، غصہ علماء کا اسی پہ۔ کرونا وائرس سے بھی ہم نے مقابلہ کرنا ہے، لیکن ایسی قیمت پر نہیں کہ کرونا سے مقابلہ کرتے کرتے ہم اپنے علماء، اپنے عوام سے مقابلے پہ اتر جائیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے مساجد کو بند کرنے کا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ وہ پریس کانفرنس ہمارے فیصلے نہیں تھے، ہمارے مطالبات تھے۔ ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں پھر صوبائی حکومتیں اس پہ راضی نہیں ہوتی۔ حج بہت ہیوج آپریشن ہے، بظاہر مشکل لگتا ہے، اگر سعودی عرب ان حالات میں کر پاتا ہے تو بہت بڑی بہادری ہو۔ ببل زئی صاحب سے بھی رابطہ ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب سے، دونوں کو ہم نے مٹانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن پھر یہ کرونا وائرس اور یہ معاملات ایسے الجھے۔ جذباتی لوگ علماء کے صفوں میں بھی ہیں، ان کو اللہ ہی سمجھا سکتا ہے۔ بعض مولویوں کے بارے میں جس طرح میں نے کہا کہ ان کو اللہ ہدایت دے سکتا ہے، فواد چودھری کو بھی اللہ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ چھیڑخانی کرتے ہیں علماء کے ساتھ، اور اس کا سارا جو مشکل ہے مجھے سنبھالنا پڑتا ہے، میں اسے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور سعودی عرب کی مساجد میں تراویح کی اجازت ہوگی یا نہیں، فیصلہ پیر کو ہوگا۔ سعودی مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز الشیخ کہتے ہیں کورونا کے پیش نظر تراویح گھر پر ادا کی جانی چاہیے، عید تک صورتحال بہتر نہ ہوئی تو عید کی نماز بھی گھروں میں ادا کی جائے۔ جب فیصلہ اتفاق رائے سے ہوتا ہے تو کوئی جماعت الگ بیان کیوں دے رہی ہے؟ نیوز کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان کا سیاسی جماعتوں سے یہ سوال، کہا ایک طبقہ چاہتا ہے کہ زیادہ لوگ مریں تاکہ انہیں حکومت پر تنقید کا موقع مل سکے۔ اپیل کرتا ہوں کہ کورونا پر سیاست بند کریں۔ کراچی میں زیادہ لاشوں کی باتیں کر کے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا۔ میں ریکویسٹ کروں گا سب سے، اس کے اوپر سیاست جب جو 2-3 ہفتے سے ہو رہی ہے اس کو بند کریں۔ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں زیادہ ایفیکٹ ہو کورونا کا، اور ان کو مایوس ہیں کہ زیادہ اس وقت ابھی کورونا سے لوگ نہیں مرے، تاکہ وہ اپنی سیاست چمکائیں، گورنمنٹ کو کچھ کہیں۔ پہلے دن سے جو بھی چیزیں کی وہ آج اللہ کا کرم ہے ٹھیک نکل رہی ہیں۔ اس کے باوجود زبردستی ایک سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ کل ایک پڑھا کہ جی کراچی کے اندر زیادہ کوئی لاشیں آنی شروع ہو گئی ہیں جن کو رجسٹر نہیں ہوا کہ کورونا کی وجہ سے۔ اس سے آپ اپنے معاشرے میں افراتفری پھیلا رہے ہیں۔ کوئی خبر کو صحیح طرح دیکھا آپ نے؟ کیا یہ ٹھیک تھی؟ خوف کی وجہ سے لوگ اور وہ حرکتیں کریں جس سے مزید اور نقصان ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے کہ آپ نے ویریفائی کیے بغیر کہا جی کرونا کی وجہ سے لوگ مرے اور ان کا پتہ ہی نہیں، اور گورنمنٹ چھپا رہی ہے۔ مطلب اس کا یہ اصل کتنے لوگ مرے ہم چھپا رہے ہیں۔ وہ کون سی بیوقوف گورنمنٹ ہوگی کہ جو کرونا کے کیسز چھپائے؟ یہ تو اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ اگر ہمیں ڈیٹا ہی نہیں صحیح مل رہا تو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں،
کدھر لاک ڈاؤن کرنا ہے. کیا ہم اگر آج چھپا لیں گے تو کیا کیسز رک جائیں گے؟ ہمارے پاس نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو ہر روز ڈیٹا کو اینالائز کر رہا ہے. اگر کسی کو کچھ شک و شبہ ہے، یہاں پورا ایک سینٹر بنا ہوا، اسے چیک کر لیں. جب ہم کوآرڈینیشن سے سب کچھ کرتے ہیں تو یہ کیا ضرورت ہے کہ ایک جماعت کے کوئی لیڈر کوئی اور سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں؟ کورونا کا یہ کرائسس بہت برا ہو سکتا ہے، ہو سکتا تھا ابھی تک. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس میں قوم مل کے چلے. یہ کرائسس ہے، اس میں پالیٹکس نہ کھیلے اسے. دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر نے نام لیے بغیر سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. کہا 14 اپریل کو NCC کے اجلاس میں اتفاق رائے سے فیصلے ہوئے. تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے تجاویز سے اتفاق کیا، مگر شام کو ٹی وی پر سیاست شروع ہو گئی. ایسے ظاہر کیا جانے لگا کہ کوئی خراب فیصلے کر لیے گئے ہیں. اتفاق رائے سے کیے جانے والے فیصلوں پر سیاست افسوسناک ہے، اس میں کسی کا فائدہ نہیں. یہ وقت مل کر کام کرنے کا ہے. کو میٹنگ ہوئی NCC کی، وہاں پر ایک وزیر اعلیٰ جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں یہ مزید معلومات کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ہم ایک کسی فیصلے پہ پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم دوبارہ کل میٹنگ کر لیں گے. 14 تاریخ کی دوپہر کو دوبارہ فیصلہ ہوتا ہے، اتفاق رائے سے فیصلہ ہوتا ہے. ایک ایک کر کے تمام وزرائے اعلیٰ اور آزاد جموں اینڈ کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ جی بالکل یہ ابھی جو اسد عمر نے کہا ہے وزیر اعظم صاحب، یہی ہمارا اتفاق رائے. ہم وہاں سے اٹھتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں اور آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتا تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جو سب کی مرضی کے خلاف تھا. یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو بیٹھتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، فیصلہ سازی جو ہے وہ بڑے منظم طریقے سے ہو رہی ہے، وہ باہمی مشاورت سے ہو رہی ہے. شام کو ٹی وی کے اوپر سیاست ہوتی ہے، نہیں ہونی چاہیے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.